ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تمخیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ خطیب اسلام، ترجمان قرآن و سنت، عزت مآب محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ محترم پروفیسر عبدالرزاق ساجد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، پھر وہ ایک شخص ہزاروں میں نمایاں کیوں ہے۔ حضرات ذی وقار، جب سے دنیا بنی ہے خیر اور شر کی لڑائی جاری ہے۔ خیر کے بھی افراد اللہ نے پیدا فرمائے اور شر کی نمائندگی کرنے والے بھی افراد یہی موجود ہیں۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ میرا مالک کسی کو خیر کی نمائندگی کے لیے، حق کی وکالت کے لیے چن لے۔ رات کے ان لمحات میں ہم اللہ کی زمین پر اس گواہی کے لیے یہاں حاضر ہیں کہ مالک علماء کرام کو کسی نے قدر کی نظر سے دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ ان کے اپنے نصیبے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اعزاز دے دیا ہے ساری دنیا مل کے بھی چھین نہیں سکتی۔ لوگوں کے رویے، انداز بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک جوانی ہے، صحت ہے، آپ چلتے پرزے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ بڑی محبتیں وفائیں دکھائیں گے۔ اللہ نہ کرے زبان پہ فالج آ جائے۔ علماء کو ہم نے دیکھا ہے بولنے والے چپ ہو گئے، یا جسم پہ بیماری یا کوئی بڑھاپا بنا تو لوگوں کے چہرے اور نظریں کیسے بدلتی ہیں۔ یہ ان علماء کو جا کے دیکھیے کہ جو اس وقت بستر مرگ پہ ہے۔ خیر، ہم نے صلہ اللہ سے لینا ہے، بندوں سے نہیں۔ حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ جتنی ہو سکے کی اللہ قبول فرمائے۔ لوگوں سے ہم نے صلہ نہیں لینا، اجر اللہ پر ہے۔ دوسری گزارش میری علماء کرام کی اولاد سے ہے۔ دو اولادیں ہوتی ہیں ان کی، ایک جسمانی، دوسری روحانی۔ روحانی اولادیں میں نے ان میں یہ خوبی دیکھی ہوتی ہے کہ نسب تو نہیں ہوتا، خون کا رشتہ تو نہیں ہوتا، اور یہ بچے، یہ بیٹے، یہ اولادیں، یہ بیٹیاں کتنی ہوتی ہیں، گھر گھر میں موجود ہوتے ہیں، وفا کرنے والے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، چاہنے والے۔ اور لوگوں کو ان کا شاید علم نہیں ہوتا، جن کو آج کی زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا فین ہے فلاں کا۔ یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ رب نے آپ کی محبت علماء سے ڈالی ہے، اور آپ کے دل میں ان لوگوں کی محبت ڈالی ہے جو پیغمبر کے وارث ہیں۔ اس لیے آپ اس محبت کو قائم دائم رکھیے گا، اللہ اس کا صلہ آپ کو آپ کی نسلوں میں دے گا۔ لیکن مجھے علماء کرام کی اولاد سے جو نسب کے ساتھ اور خون کے ساتھ جڑی ہے، ان سے بھی آج کچھ کہنا ہے کہ دنیا میں یہ لوگ زمین کے ستارے ہیں، علم کے مینارے ہیں اور گہرے سمندر ہیں۔ انہوں نے بہت کچھ دین کی وجہ سے قربان کر رکھا ہوتا ہے۔ اگر ان کے مالی حالات ٹھیک نہ ہوں، ان کے ساتھ مسائل ہوں، مصائب یا آلام ہوں، تو یہ ذہن مت بنا لیا کریں کہ بابا کی لائن میں نہیں چننے والا، میں اس پہ نہیں چلنے والا۔ میں علماء کرام کو ان کے درد دیکھتا ہوں۔ شہر کے
وطن عزیز کے بہت خوش نصیب ہوں گے وہ علماء. کہہ رہے تھے کہ اجل عالم لگ رہے ہو، اور میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ یہ تڑپ باپ کی رہی، باپ زندگی میں نہیں دیکھ سکا، آج رکھا بھی تو کیا مزہ. والدین کی زندگی میں، علماء کی زندگی میں اولادیں والدین آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کا دست و بازو بنے اور ان کی لائن کو اختیار کریں اور اس میں اعزاز سمجھے. میرے رب کا وعدہ ہے وہ دنیا بھی دے گا انشاءاللہ، دین تو ہے ہی ہے. لیکن اگر چلے جانے کے بعد آپ یہ سمجھے کہ یہ لوگ یتیم ہوتے ہیں، میری نظروں میں یہ یتیم نہیں ہوتے. اور بالخصوص جب جوان ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے، پڑھا لکھا ہے، بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہے. لیکن وارث بن جانا، سنبھال لینا، یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے اعزاز ہے، یہ سب کو نہیں ملتا. اور میری آخری گزارش کہ ان کی خدمات تو اتنی ہیں کہ باقی 100 سال زندگی بھی مل جائے. ان کے شب و روز کی محنتیں، کاوشیں، منہج پہ گفتگو، عقیدے پہ گفتگو، توحید کی علم برداری. ہاں، جو اللہ نے اعزاز دیا تھا شاید پوری دنیا میں ان جیسی آواز کسی اور کی نہ ہو. رب نے منفرد آواز دی تھی، سوز دیا تھا، آنسو دیے تھے، جگر دیا تھا، دل سے نوازا تھا، اللہ نے ترنم سے نوازا تھا، بہت کچھ تھا. لیکن اصل چیز ان کی استقامت تھی جو پہلے دن سے لے کے آخری پل تلک چلی. میں ایک جگہ گفتگو میں تھا کہ دوران گفتگو ایک میسج ملا کہ اعلان کر دیں کہ شیخ صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے اور خطیب ایشیا اب ہم میں نہیں رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں وہ ہمارے اندر ہیں، ہمارے دلوں میں ہیں، انشاءاللہ تا قیامت رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان کا بہترین پیچھے جو ہے وہ شخص بنائے، وہ روحانی اولاد ہو یا جسمانی اولاد ہو، کہ جن لوگوں کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں ہم ان کے صدقہ جاریہ ہیں. یہ ان کی محنت اور کاوش ہے. وہ علماء ہوں، وہ عوام ہو، وہ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے افراد ہوں، بیٹے بیٹیاں ہوں. اللہ ہم سب کو ان کی خیر کے لیے، بھلائی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کے درجات کو بلند کرے. اور یہ جذباتی اور وقتی گفتگو نہیں ہے، نہ ہی یہ کانفرنس جذباتی ہو، بلکہ یہ دائمی بنیادوں پہ ہو. ہم اپنے تمام اسلاف کو جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کر کے اللہ کے ہاں درخواست کرتے ہیں کہ اللہ قبول فرمائیے، درجات کو بلند کیجئے، ان کی نسلوں میں اور ان کی آل میں اللہ خیر اور بھلائی کو تا قیامت جاری رکھیے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ.